منظم کرنے کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور دوسرا جو پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی روح سے اس نااہل اور نالائق ٹولے نے اور اس جعلی حکومت نے جس طرح سے لوگوں کا جو ہے وہ جینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن کر دیا ہے، تو اس کے خلاف جو ایک احتجاج جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے متعلق آج پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے راولپنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن میں جو ہے وہ ہم آج احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں. اور جمعے کے روز انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ڈویژنل لیول پہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے، اور اس کے بعد جمعے کو بعد نماز جمعہ جو ہے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور بڑے اضلاع یعنی کوئی 12-15 جو ہے وہ بڑے شہروں میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جو ہے مہنگائی کے خلاف اور اس جعلی اور نالائق حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو سے جو ہے وہ اس قوم کو اور ملک کو نجات حاصل ہوگی، کیونکہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیدہ ٹلی جو ہے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ کھڑکائیں گے. اس کی جو ہے وہ روز اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتا ہے، اس آدمی کو جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے کہ تم ایک سنگل سیٹ کی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ ہو اور تمہیں اپنی اوقات میں رہ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ یہ بھی طے کرنے جا رہے ہیں کہ اس یعنی احتجاجی پروگرام میں جہاں پہ پی ایم ایل این اور دوسری پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ تو احتجاج کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں، یعنی اس میں تاجر ہے، دکاندار ہے، اس میں کاروباری لوگ ہیں جن لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کر دیا ہے، جن کے کاروبار جو ہیں وہ ناقابل عمل بند ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ شامل کریں. جس طرح سے 28 اور 29 کی کال تاجر تنظیموں نے دی ہوئی ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے، ہم اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے. اسی طرح نابینا افراد نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے، لبیک والے جو ہیں وہ احتجاج جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اساتذہ ہیں، نرسز ہیں، یعنی تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو اکیلے جو ہے وہ کبھی کو ڈی گراؤنڈ پہ جا کے، کبھی کو مار روڈ پہ آ کے اپنا احتجاج کر کے جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ پار ہو کے مار کھا کے جو ہے وہ جاتے رہے ہیں واپس، ان سب کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے تاکہ پوری قوم ایک منظم طریقے سے اس جعلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے احتجاج کرے، تاکہ ان جعلی حکمرانوں کو اس ملک سے جو ہے وہ اتارا جائے اور اس ملک کو محفوظ کیا جائے، اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام فیصلہ کریں، اور جو عوام فیصلہ کرے اس کے مطابق جو ہے اس ملک کو آگے بڑھائے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، اتنی بڑی پی ڈی ایم، اتنی بڑی مہنگائی، حکومت کی نااہلی، یہ کیسی اپوزیشن ہے جو نابیناؤں کے احتجاج کے پیچھے چھپ کے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے؟ تو رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ نہیں، ہم کسی کے پیچھے نہ چھپیں گے، نہ کسی کو اپنے پیچھے چھپائیں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نابینا افراد جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہم نے ان کو بے پناہ جو ان کے مطالبات تھے اس وقت ہم نے تسلیم کیے، ان کے اوپر عمل کیا، لیکن بعد میں آگے جو رہ گئے وہ اب تک انہوں نے 4 سالوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا. نابینا افراد جو ہیں وہ بھی اسپیشل جو ہے وہ افراد ہیں، ان کی ہمیں قدر ہے، ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، نہ ان کے پیچھے چھپیں گے، نہ ان کو اپنے پیچھے چھپائیں گے. رانا صاحب ابھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا DISI کا، پاکستان مسلم لیگ نون اس نام کے ساتھ کھڑی ہے جو آرمی چیف نے دیا ہے، یا پرائم منسٹر آفس کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہم کسی نام کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کرنا
اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک قسم کا یعنی یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پوسٹ ہے یا ان کا جو عہدہ ہے وہ ایک پریسٹیج ہے جو ہے وہ اس ملک کی اس قوم کی. انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی وہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور ایک پرائیڈ ہے ان کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ ان کے کسی ایک عمل سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن بطور ادارہ جو ہے جو فوج کی خدمات ہیں, جو شہداء کی قربانیاں ہیں, اسی طرح سے جو آئی ایس آئی ہے اس کی جو اینٹی ٹیررزم خدمات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی ڈی تو یہ پچھلے 4 سال میں جو ہے وہ قائم ہوئی اور اس نے بے پناہ کام جو ہے وہ کیا, لیکن اس سے پہلے آئی ایس آئی کا جو اینٹی ٹیررزم ونگ تھا انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ قربانیاں دی. تو اداروں کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جانا چاہیے. اب انہوں نے دیکھیں یہ تو انہوں نے ایسے ہی ہے کہ جیسے آئی جی پولیس آئی جی پنجاب ہے, یہ تو انہوں نے وہ قصہ بنا کے رکھ دیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پولیس کو بالکل ایک ادارے کے طور پہ زیرو کر دیا ہے اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اتنے دن تک ایک ایسا ادارہ جس میں اس قسم کی کوئی بات آگے 74 سال کسی نے سنی نہیں ہے, تو اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح کی بدقسمتی ہے جس طرح کی بدقسمتی جو ہے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ. اچھا رانا صاحب, جمیل نے کل کہا ہے کہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں دوسرے ممالک کی طرف سے کسی بھی طرح ایک منصب کو ملتے ہیں, انڈیویجول نہیں ملتے, لہٰذا وہ ماضی میں بھی جو دور خلافت تھا ریاست مدینہ اس میں بیت المال میں جمع ہوتے تھے, لیکن آپ کی لیڈرشپ بھی اور موجودہ لیڈرشپ بھی توشہ خان سے وہ تحفے لیتے رہی ہے, اس پہ بتائیے. دیکھیے توشہ خانہ سے جو تحائف جہاں وہاں پہ ملتے ہیں باہر سے وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کی ایک قیمت لگائی جاتی ہے اور وہ قیمت ادا کر کے وہ منصب کے اہل لوگ یا کوئی پریزیڈنٹ ہو, وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو تو وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, یہ قانون ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس کو جو ہمارے دور میں گفٹ آئے اور اس کے اوپر جو ان کی قیمت لگی اس کی قیمت کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ حاصل کی گئی چیزیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ تحائف تو ملے وزیر اعظم کو, اس کے بعد انہوں نے کیونکہ یہ 2 نمبری کے جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ مفت بری کی ہے, اپنی جیب سے تو نہ کبھی خرچ کیا نہ کبھی کو کام کیا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ مفت بری یہ کی ہے کہ وہاں سے یعنی وہ گفٹ جو ہے وہ آپ کے نام پہ جاری کروا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لے خود لیا اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہ گفٹ پھر باہر کو بیچنے کے لیے گئے, وہ وہاں پہ پکڑے گئے. تو یہ اتنی بدنامی ہوئی ہے ملک کی. تو اب جو ہے وہ ساری ہمارا جو مطالبہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے گفٹ لیا کیوں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گفٹ آیا وہ بتائیں کہ وہ ہے کیا اور آپ نے اس کی قیمت کیا لگائی اور کتنے میں لیا. اچھا رانا صاحب آئین میں کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جی, ڈی جی آئی ایس آئی کا آئین میں کوئی طریقہ کار بھی ہو, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی یا دوسرے کور کمانڈرز کی جو تقرری ہے, جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے آپ کوشچن کر رہے ہیں اور میں اس کا جو ہے وہ جواب دے رہا ہوں. اس طرح سے کبھی آج تک ہوا نہیں ہے. یہ اس ادارے کے تقدس اور اس ادارے کے